کیا بے نمازی کے ساتھ شادی زنا شمار ہوگی؟ اور ایسی حالت میں بچوں کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، بے نماز خاوند اور بیوی کا آپس میں تعلق کیسا ہے؟ کیا اسے زنا کہا جائے گا؟ ایسی حالت میں عورت کیا کرے اور بچوں کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، عورت کے لیے ضروری ہے کہ با اخلاق، دیندار اور نیک صالح شخص کو ہی بطور خاوند پسند کرے۔ نماز ارکان دین کا ایک بڑا رکن ہے، بلکہ یہی اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اس لیے کوئی بھی خاتون دین کے ستون نماز میں سستی کرنے والے شخص سے شادی قبول نہ کرے۔ دوم، اگر کسی خاتون نے بالکل بے نماز شخص سے شادی کر لی تو اس شادی کے درست ہونے کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، اور جمہور اہل علم ایسی شادی کے بارے میں درست ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ بے نماز شخص جو نماز کی فرضیت کا منکر نہیں، ایسا شخص فاسق مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ جبکہ کچھ علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ شادی درست نہیں، باطل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مکمل طور پر نمازیں نہ پڑھنے والا شخص کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اس بارے میں اقوال کی تفصیل سوال نمبر 194309 کے جواب میں گزر چکی ہے۔ بہرحال جس خاتون نے کسی بے نماز شخص سے اس نظریہ کی بنیاد پر شادی کی کہ تارک نماز شخص کافر نہیں ہوتا، یا اسے اس بارے میں کسی حکم کا علم نہیں تھا، یا پھر مقامی طور پر رائج فتویٰ یہی تھا کہ تارک نماز شخص گناہگار مسلمان ہے، تو اس خاتون نے اسی فتویٰ پر اعتماد کیا، تو ایسی حالت میں اس کی شادی کے بارے میں باطل ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ تارک نماز کی شادی باطل ہے، تب بھی مذکورہ نکاح کو زنا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف معتبر ہے، اور ایسی حالت میں اسے زنا سے موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ سوم، اگر خاوند کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا تو راجح حکم یہی ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اس کی تفصیل سوال نمبر 109220 کے جواب میں گزر چکی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ بہت سے ممالک میں 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ مکمل طور پر نمازوں کے تارک ہوتے ہیں، بلکہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی۔ تو ایسے لوگوں میں ایمان اور نفاق دونوں موجود ہیں، اور ان کے ظاہری اسلام کو دیکھ کر وراثت وغیرہ کے احکامات جاری ہوں گے۔ مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 617۔ چہارم، ہر ایسا نکاح جس کے بارے میں میاں بیوی کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری شادی درست ہے، یا تو اس بنا پر کہ انہیں حکم کا علم نہیں تھا، یا اس شادی کے جواز پر کسی اہل علم کے فتویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے شادی کی، تو ایسی صورتحال میں بھی نکاح درست ہوگا اور اس پر شرعی احکامات لاگو ہوں گے، اور اولاد کی نسبت بھی والدین کی طرف ہی کی جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ہر ایسا نکاح جس کے بارے میں خاوند کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری شادی درست ہے، اور پھر اس نے ہم بستری بھی کی، تو پیدا ہونے والی اولاد کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی، اور آپس میں وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، کیونکہ نسب ثابت کرنے کے لیے نکاح درست ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، جس نے کسی عورت سے سب کے ہاں متفق طور پر فاسد نکاح کیا، یا اس نکاح کے فاسد ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور خاوند نے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے عورت سے ہم بستری بھی کی، تو ایسی صورت میں اولاد کا نسب نامہ اسی کی طرف ملایا جائے گا، اور وہ تمام مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے مطابق آپس میں وارث بھی بنیں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 34۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نکاح کی وجہ سے حد نہیں لگے گی، بشرطے کہ معتبر انداز کے مطابق اس نے اپنی شادی کو درست سمجھا ہو۔ ایسی صورت میں اولاد کا نسب اسی کی طرف ہوگا اور حق مہر بھی ادا کرنا ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132۔ پنجم، اگر خاوند عام طور پر نمازوں کا تارک ہے تو بیوی پر ضروری ہے کہ اسے اس وقت تک نصیحت کرے اور واعظ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرائے حتیٰ کہ وہ اس عظیم گناہ کو ترک کر دے، کیونکہ متعدد علماء کرام کے ہاں نماز چھوڑنا کفر ہے۔ بیوی پر ضروری ہے کہ بار بار نصیحت کرنے سے اکتائے مت، اور اگر کسی خاتون کا خاوند بالکل نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ہماری نصیحت یہی ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 213402 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.